اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے یعنی فائدہ پہنچانے والے ہیں. رحمان کا جو معنی قرآن سے نکلتے ہیں، جو انگلش میں ٹرانسلیشن بڑا کریکٹ ہوا ہے، بینیفیسنٹ، فائدہ پہنچانے. یعنی اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور رحیم ہیں، مرسیفل ہیں، ترس کھانے والے ہیں. یعنی مخلوق اتنی کمزور ہے کہ وہ ہم پہ ترس کھا کر فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اب جو ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ فائدے کی چیز ہوگی. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ جو پہلا جملہ ہر سورت کے پہلے جو آ رہا ہے سوائے سورہ توبہ کے، وہاں مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس کے بعد میں جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ یہ فائدے کی چیز ہوگی. تو کہا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. اور یہ جو فرشتوں کی جو خبر ہم نے تم کو خوشخبری دی، یہ صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے دی. دلوں کو اتنا سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تو مدد آنے والی ہے. ایک بچہ لڑ رہا دوسرے بچے سے، مار کھا رہا، ایک دم دیکھا بڑا بھائی آ رہا، اطمینان ہو گیا. اب انہیں آ رہا، کیا بولا تو؟ ایک انسان کا نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے. تو جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ نیوز آ گئی کہ فرشتوں سے جو ہے مدد تمہاری ہوگی، تو تمہارے دلوں میں اطمینان آ گیا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور مدد جو ہے صرف اللہ کے طرف سے ہے جو اقتدار والے ہیں اور جس میں استحکام ہے، ان کے حکم میں استحکام ہے. تو فرشتوں پہ بھی بھروسہ مت کرو، فرشتوں پہ بھی بھروسہ مت کرو. اگر اور کس کی مدد ہو سکتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ مدد کریں، کیونکہ وہ غلبے والے ہیں، اقتدار والے ہیں، مائٹ ہے ان کے پاس، اور حکیم ہے. ان کے پاس دانائی ہے، وزڈم ہے. اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں میں استحکام ہے، فرمنس ہے. ان کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو ایسی ہستی کو تم پکار رہے ہو، ایسی ہستی پہ تم ڈیپینڈ کر رہے ہو جو عزیز الحکیم ہے. کوئی ایسی معمولی ہستی نعوذ باللہ نہیں ہے جس پہ جو ہے آپ بھروسہ کر کے ہار جائیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آئے گی؟ مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آئے گی؟ لیختا طرفم من الذین کفروا اور یکبتوہم فینقلبوا خائبین. تاکہ یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے ایک فرقے کو کاٹ دے اور پھر وہ ذلیل ہو جائیں اور بالکل ہار کر واپس جائیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے آئے گی کہ یہ کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے، بالکل قصہ ہی ختم ہو جائے، اور پھر وہ ناکام ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں اور ناکام ہو کے جو ہے اپنے مقام پہ واپس ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اب یہاں جو ہے ایک بات آ رہی ہے کہ اب یہ جو کافر تھے احد میں، یہ آ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور جو ابھی بات آگے آئے گی جن صحابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا تیر اندازوں کو کوئی ایک حصے کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کے بارے میں بھی بات آگے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیسا لکا من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یتوب علیہم اور یعذبہم فانہم الظالمون. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کی نظر کرے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یا ان پہ عذاب دے کیونکہ وہ ظلم ناانصافی کر دے. اس میں آپ کا دخل نہیں ہے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، سزا دینا یا نہیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہے، کسی رسول کا فیصلہ نہیں ہے سزا دینا یا آزاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور ہم لوگ اب کسی تقریر میں کوئی صاحب بول رہے تھے کہ بولے میں بول رہا ہوں وہ جنتی ہیں. میں ہل کے رہ گیا. میں بولا آپ فیصلہ دے رہے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے مقام پہ بیٹھ گئے آپ جا کے. حکیم تو اللہ تعالیٰ ہیں، فیصلہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم چاہے تو ان کو سزا دیں اور چاہے تو جو ہے ان کو معاف کر دیں. اور کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ظاہر ہے حق اس کا ہے. بھئی یہ گھر میرا ہے، اس پہ حق میرا ہے، کسی اور کے گھر پہ میں حق نہیں جاتا. ساری آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، اسی لیے جو ہے ان کی چلتی ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اور جس کو چاہے جو ہے گناہوں کی سزا سے بچا لے یا گناہوں سے بچا لے، اور جس کو چاہے سزا دے. واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، گناہوں سے بچانے والے ہیں، گناہوں کی سزا سے بچانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اب اس میں ایک خاص پیشن گوئی آ گئی، ایک پروفیسی آ گئی. اس جنگ میں ابو سفیان اور
خالد بن ولید بھی تھے مسلمانوں کے خلاف. فتح مکہ کے بعد یہ لوگ ایمان لائے اور پھر ان لوگوں کی یعنی لیڈرشپ میں کئی فتوحات ہوئے اسلام کو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ہمارے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے. اور اتنا بڑا ان لوگوں کا جو ہے وہ تھا کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ جو ہے بالکل پناہ میں رہے گا, اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی. ان کا یہ مرتبہ ہو گیا اسلام لانے کے بعد. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جو ہے ان کو سیف اللہ کا غالباً جو ہے خطاب دیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں, اتنے ممالک آپ نے فتح کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, انہوں نے توفیق دی ان کو. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے تھے, دیکھیے جنگ بدر جنگ احد میں تو یہ بھی معاملہ ہوا کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف آ گئے, بھائی خلاف آ گیا, والد اور بیٹے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف آ گئے. تو یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سامنے رشتوں کا بھی وہاں کوئی معاملہ نہیں تھا. اب ہم لوگ جو ہے رشتوں کو, دوستیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, وہاں سب صرف اللہ تعالیٰ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب یہاں بیچ میں جو ہے ایک آیت اس کی آ گئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, سود مت کھاؤ اضافے پہ اضافہ کرتے ہوئے. یعنی 1000 روپیہ سود دیے, 1 سال کے بعد 2000 لیے, پھر اگر ایک سال کے بعد نہیں دیا تو اس کا پرنسپل جو ہے 2000 بن گیا, 2 سال کے بعد جو ہے 4000 اس کا جو ہے اماؤنٹ واپس کرنا پڑا. تو سود در سود, سود پہ سود مت کھاؤ. اور پھر یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ یہ سود کے کاروبار سے, یوزری جس کو بولتے ہیں, سود کے کاروبار سے غریب اور غریب بنتا جاتا ہے, امیر اور امیر بنتا جاتا ہے. تو سورہ حشر کی ایک آیت آئی کہ بھئی اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ پیسہ ان لوگوں کو دیا جائے, فقیر ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, ان لوگوں کو دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ دولت تمہیں لوگوں میں گھومتی رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ the wealth should flow from the rich to the poor. دولت امیر آدمی سے غریب آدمی کی طرف جانا چاہیے, غریب آدمی سے امیر آدمی کی طرف اگر جائے تو پھر وہ ربا ہے. یہ تفصیل میں ہم سورہ بقرہ کی 275ویں سے لے کے 280ویں آیت تک جو ہے ہم تفصیل میں پڑھ چکے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اس سے بچو تاکہ تم کو فتح ہو. اب یہاں تقوی کا لفظ سمجھایا گیا ہے, واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو. یہاں تقوی کا مطلب ڈرنے کا آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے میں کامیابی ہے. پھر دوسری آیت میں آ رہا ہے کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اور آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جب لفظ آ رہا ہے واتقوا اللہ, تو وہاں ڈرنے کے معنی آ رہے ہیں. اور آگ کے ساتھ جو لفظ آ رہا ہے واتقوا النار, تو یہاں بچنے کے معنی آتے ہیں. تو یہ دونوں کو اگر ہم ملا لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ کر نیک عمل کرنے والا متقی ہوتا ہے. 3 کنڈیشن ہے. تقویٰ دل کی کیفیت ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور گناہ سے بچیں, جسم سے بھی اور اندر نفس سے بھی, اور پھر نیک عمل کریں. یہ آگے انشاءاللہ متقین کی بات آ رہی ہے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے, جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ میں ایمان نہیں لاتے, ان کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر یہ حکم آ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ 2 کنڈیشنز ہیں رحم کرنے کے. آپ قرآن پہ اپنی مرضی سے عمل نہیں کر سکتے, قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو جو ہے یہ 2 اتھارٹیز آئی ہیں, اس میں تیسری اتھارٹی نہیں ہے. وَسَائِرُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور پھر دوڑو, تیزی سے ریس کرو اپنے پالنے والے مالک اللہ کے مغفرت کی طرف, یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی سزا سے بچانے کے لیے, گناہوں سے بچانے کے لیے دعا مانگتے ہوئے اس کی طرف بھاگو. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور ایک ایسی جنت جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کی طرح ہے.
یعنی جو جنت ہے، جیسا اب زمین ہے اس کا پھیلاؤ پورا دیکھے تو آسمان اور زمین ہے، اسی طریقے سے ممکن ہے جنت جو ہوگی تمام اطراف ہیونلی باڈیز ہوں گے، تو جس کا پھیلاؤ جو ہے اتنی بڑی جنت ہے، یہ کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جنت۔ اب بولتے صحابہ کا مزاج ایسا تھا کہ ایسی آیتیں آتی تو بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ متقین کون ہیں، تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو اب ایک اوپر تو ہم تقویٰ دیکھ لیے کہ دل میں کیفیت ہونا، اللہ کا ڈر ہونا اور گناہ سے بچنے کی کیفیت ہونا، ایک بات آ گئی۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوا تو وہاں دیکھیں متقین کون تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، دوسری کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 3-4 کوالٹیز اس میں پورے عمل آ گیا بھئی، ایمان کے بعد نماز پڑھنا اور خرچ کرنا، یہ عمل بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، یقین بھی۔ اب یہاں متقین کے کچھ اور کوالٹیز بتائے جا رہے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچتے ہیں اور تکلیف میں بھی خرچتے ہیں۔ یہ متقی کون ہے؟ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے والے، جن کے دل میں ایسی کیفیت ہے، وہ کون ہے؟ جو خوشحالی میں بھی خرچتے ہیں، تنگی میں بھی خرچتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہے کہ بھئی HEHD نظام 1 لاکھ روپیہ خیرات کر دیے، بات الگ ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کسی کوئی آدمی 1 لاکھ روپیہ خیرات کرا، بات الگ ہو جاتی ہے۔ پرسنٹیج آف ویلتھ کیا ہے؟ بھئی صحابہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ خود نہیں کھاتے تھے، مہمان کو کھلاتے تھے، چراغ بجھاتے تھے کہ مہمان یہ سمجھے کہ جو ہے کھا رہے ہیں، خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ تو یہاں جو ہے خوشی میں بھی، خوشحالی میں بھی خرچتے ہیں متقین اور تکلیف میں بھی خرچتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پی جانے والے، غصے کو بالکل دبا لینے والے، یہ متقین جو ہے۔ ہم تو غصہ ناک پہ رہتا، ہمارا بات کرنے کا سٹائل ہی ایسا ہے، ہمارا بیوپاری لے لیجئے، ہمارا کوئی بھی پروفیشن میں لے لیجئے، بات کرنے کا سٹائل ایسا ہے، کہاں جاتے چچا چلو، یعنی آپ کو غصہ آ جانا، بالکل کرٹسی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ متقین جو ہوتے وہ یہ اپنے غصے کو دبانے والے رہتے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے۔ غصے کی کیفیت میں بھی اگر لوگوں سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے۔ دیکھیے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ پریکٹس کرنا ہے، اگر تقویٰ اختیار کرنا ہے تو یہ پریکٹس کرنا ہے کہ اگر ہم کو غصہ بھی آئے تو غصے کو پی جائے، غصے کا اظہار نہ کریں، کیونکہ پھر اللہ کا اگر غصہ ہم پہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں معاف کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں نہ معاف کرے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جا سکے جنت میں۔ واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہ محسنین کون ہیں؟ جو اپنے عمل میں پرفیکشنسٹ ہیں، حسن پیدا کرتے ہیں اپنے عمل میں۔ 4 رکعت فرض کرے، 4 رکعت فرض ہے ظہر کے، لیکن 4 رکعت پہلے بھی پڑھے سنت، 2 رکعت بعد میں بھی پڑھے، پھر کچھ نفل بھی پڑھے۔ اب آپ کی 4 رکعت فرض کو میں حسن پیدا ہو گیا، خالی 4 کے بجائے 12 ہو گئے، حسن پیدا کر دی۔ محسن جس کو بولتے جو اپنے کام میں حسن پیدا کرتا ہے۔ والذین اذا، پرفیکشنسٹ جس کو انگلش میں بولیں گے آپ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یہ متقین اگر کوئی غلطی سے بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے آپ پہ زیادتی ناانصافی کرتے ہیں، کسی گناہ میں انوالو ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ذکر ہوا۔ ایک اللہ کو یاد کرنا یہ ہوا کہ گناہ کے بعد فوراً اللہ یاد آیا کہ یا اللہ اگر آپ معاف نہیں کرے تو کیسا ہوگا۔ ایک اللہ کا ذکر نماز ہے، اور ایک نماز توبہ کا جو ہے مشکات میں ایک حدیث آئی ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر وہ عمل دہرائیں نہیں، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر ڈال دیں۔ اس طریقے کی کیفیت کرتے ہیں یہ متقین جو ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی بے حیائی ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہ لوگ فوراً ایسا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور فاستغفروا لذنوبہم،
اور پھر اپنے گناہوں کی سزا سے بچاؤ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوائے کون ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی ہے گناہوں کو معاف کرنے؟ بھئی ایک قوم ہے، ہفتے میں ایک وقت کنفیشن ہوتا ان کے پاس، کرسچنس کے پاس ہوتا کہ بھئی آپ جائیں ہفتے میں ایک وقت، وہ جو پادری رہتا، فادر بردر جو بھی رہتا، اس کے سامنے جھکیں اور ہفتہ بھر آپ جو غلطیاں کریں اس کے سامنے بول دیں. تو انہیں بولتا آل رائٹ یو آر فارگیون، چلو فارگیو ہو گیا. ہمارے ایسا بات سوال ہی نہیں ہے. گناہ تو صرف اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. تو اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتے ہیں؟ آپ جا کے دوسروں سے کسی سے بولیں گے صاحب آپ دعا کریے میرے گناہوں کو معاف کر دو، بولے تو پیٹ میں درد آپ کا ہے، آپ کو گولی کھانا چاہیے، آپ کو جو ہے معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. اور پھر ایک پانچویں کوالٹی ان کی یہ رہتی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے جو غلطی کرتے ہیں اس پہ اصرار نہیں کرتے، دہراتے نہیں. بھئی ایک وقت بول دیے کہ بھئی دیکھو پتے کھیلنا، جوا کھیلنا حرام ہے ہمارے، بول دیا. اب اس پہ اصرار نہیں کرتے، سن کے جانتے بوجھتے پھر پتے کھیل رہے. اور شیطان بول رہا اللہ غفور و رحیم ہے. شیطان تو ہمیشہ تیار رہتا ہے یہ جملے کے ساتھ، اللہ غفور و رحیم ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں آئی ہیں جو میں ریپیٹڈلی جو ہے بولتے رہتا ہوں یاد دلانے کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے کہ ان کے لیے مغفرت ہے ان کے گناہوں کی، ان کو بڑا اجر ہے. نیک عمل کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے لیے معافی ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ تو اصحاب الجحیم ہے، وہ تو دوزخ میں رہیں گے. تو میں بار بار مثال دیتے رہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، مغفرت کی بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ بھئی آپ ڈرائنگ روم میں 2 کارنر پیسز بنانا چاہ رہے تھے، 2 بڑھئیوں کو بلا کے آپ پورا ناپ دے کے بتا دیے، دونوں کو 1,000 روپیہ ایڈوانس دے دیے. ایک بڑے جو ہے ایک کارنر پیس بنا کے لایا، بہترین بنایا، لیکن جو ہے نیچے سے ایک چپ نکل گیا تھا، لانے میں رکشا میں دھکا لگ گیا. آپ بولے چلو بھی محنت کر رہا بیچارہ، باقی کے 1000 روپے بھی دے دیے. یہ مغفرت ہے. کام کرنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی، یہ مغفرت ہے. دوسرا بڑے پیسے لے کے بھاگ گیا، اب انہیں ملا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اور 1,000 روپے دیں گے، آپ اس کو پکڑ کے پولیس میں دیں گے آپ سزا کے واسطے. تو یہ شیطان ہم لوگوں کے ذہن میں بٹھایا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، تم جو چاہے گناہ کر لو. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم کس کے لیے ہے؟ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور اس میں کچھ غلطیاں جو ہو گئی ہیں اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. مثلا ایک بات ہے بھائی روزے سے ہیں، اب اتفاق سے کوئی بات پہ غصہ آ گیا آپ کو، تو پھر ایک دم خیال آیا کہ بھئی روزے سے ہیں، میں غصہ نہیں آنا چاہیے آپ، مگر تھوڑا سا آ گیا تو اتنی سی غلطی بھی جو ہے وہ مغفرت مانگنا ضروری ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس کو. آپ روزہ ہی نہیں رہے، آپ بولے میں مانتا ہی نہیں اس میں، اب بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو پھر عدل بھی تو ہے، وہاں انصاف بھی تو ہے، شدید العقاب بھی تو ہے. یہ باتیں ذہن میں رہنا ہے کہ یہ جو متقین ہیں جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے تمام نیک اعمال کرتے ہیں، خوف ان پہ طاری رہتا ہے اللہ کا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. تو یہ ان کی جزا، ان کا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، یعنی گناہوں کی سزا سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دے رہے ہیں ان کے جو غلطیاں ہو گئی ہے نیک عمل کرنے میں اس سے بچا لیں گے، اور ان کو ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. دیکھیے نعم الاجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین اجر ہے. اب سورہ بقرہ کی آخری حصے میں بات آئے گی، کچھ آسمان و زمین پہ غور فکر کی بات ہے، بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ عمل نہیں کرتے. اب ہمارے پاس بیٹھتے بہت بڑے بڑے باتیں کرتے، صوفیانہ قسم کی باتیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ کی باتیں، وہ اذان ہو رہی، کوئی نماز کو نہیں جا رہا، گھر میں بھی نہیں پڑھ رہے. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے
عاملین عمل کرنے والے جو ہیں ان کو یہ جنت کی جو ہے خوشخبری سنا رہے ہیں. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ سے پہلے بھی کئی طریقے کئی سویلائزیشنز گزر چکے ہیں اور آپ ذرا سیر کیجئے, زمین میں چلیے پھریے اور دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا. زمین میں جو ہے آپ پھریے ادھر ادھر پھر کے دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا کیا اجر ہوا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اور یہ قرآن جو ہے انسانوں کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں ہر چیز کھول کے سمجھا دی گئی ہے, اور پھر وہ ہدایت ہے. یہ کیا کیسی ہدایت ہے؟ یہ جنت کا راستہ بتاتی ہے. اور موعظہ یعنی یہ واعظ ہے, نصیحت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں, ان کے لیے یہ جو ہے یہ جنت کا راستہ بھی بتاتی ہے اور پھر نصیحت بھی ہے. اب یہاں کچھ جنگ احد میں آگے بات آ رہی ہے, میں تفصیل میں وہاں انشاءاللہ سناؤں گا. شروع میں جیت ہو گئی, اس کے بعد میں کچھ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے واپس ہٹنا پڑا تھا وہاں سے, کافی شدت سے جو ہے نقصان اٹھانے کے بعد. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین. اور تم کمزور مت پڑو اور غم مت کرو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومنین ہو. شرط آ گئی, اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. اب یہ جو عراق, افغانستان, فلسطین, یہ چوطرف یہاں وہاں جہاں بھی ہم جو مار کھا رہے ہیں, یہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مومن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے گا. دیکھیے بات آ رہی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومنین ہو. ہو ہی نہیں سکتا قرآن کے خلاف مومن مار کھانا, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی. ہم غلط ہیں, ہم مومن نہیں ہیں. آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, بہترین موقع ہے رمضان کا ترجمے سے پڑھنے کے لیے. احادیث پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, صحابہ کی زندگیاں پڑھیے, اور اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے, وہ کہاں تھے. تو معلوم ہوگا کہ ہم تو مومن کے ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتے ہیں, اسی لیے مار کھا رہے ہیں. ہر جگہ ذلیل ہے, ہر جگہ جو ہے ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہاں تو وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر غم مت کرو اور کم ہمت مت ہو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. تو اگر ہم کو غالب آنا ہے, یہاں ایک راستہ معلوم ہو رہا ہے, اگر ہم کو غالب آنا ہے دوسروں پہ تو کیا کرنا پڑے گا؟ مومن بننا پڑے گا. قرآن, حدیث, سنت, یہ تمام چیزوں پہ جو ہے عمل کرنا پڑے گا. اور جب مومن بن جائیں گے تو پھر ساری دنیا پہ غالب آئیں گے انشاءاللہ. قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد, امام مہدی آنے کے بعد یہ بات ہونے والی ہے. نہیں معلوم ہم لوگ دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے ان چیزوں کو. ان تمسسکم خرہن فقد مس القوم الخرہ مثلہ. اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو اس قوم کو بھی تمہاری طرح کا زخم پہنچا ہے. بدر میں تم بھی جو ہے ان کو ہرا دیے تھے, وہاں 70 قیدی لیے تھے, 70 کافروں کو قتل کیا تھا. یہاں 70 صحابی شہید ہوئے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی شامل تھے. تو اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی زخم پہنچا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور یہ دن ہیں جو ہم انسانوں میں بدلتے رہتے ہیں, ہیر پھیر ہو جاتی ہے. کبھی یہ پارٹی آئی, کبھی وہ پارٹی آئی, کبھی وہ پارٹی آئی, کبھی یہ پارٹی. ہم بدلتے رہتے ہیں, آپ نہیں بدلتے. الیکشن میں بھی آپ نہیں بدلتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ بدر میں آپ جیتے تھے, احد میں آپ کو جو ہے تھوڑا شکست وہ کرنا پڑا, اس کا ریزن آگے آ رہا ہے. تو یہ ہم بدلتے رہتے ہیں. کائے کے لیے بدلتے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی نشاندہی کر دے. دیکھیے اکثر ترجمے میں لِيَعْلَمُ کا ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے. اللہ تعالیٰ سبھی جانتے ہیں, وہی لکھے ہیں تقدیر, شروع سے آخر تک ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہاں گڑبڑ یہ ہے, یہ یعلم جو ہے عین لام میم اس کا مادہ ہے, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے. علم اسی سے ہے, علم اسی سے ہے. علم نالج کو بولتے, علم نشانی کو بولتے. علم بٹھا رہے, نشانی ہے. جھنڈے کو علم بولتے, نشانی ہے. علم جو ہے نالج کو بولتے, معلومات. اب یہاں اس کا جو پاسٹ ٹینس ہے علیما ہے, اس نے جانا.
ہی نیو. اور نشاندہی کا پاسٹ ٹینس کیا ہے؟ علما. اس نے نشاندہی کی. اب یہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربک میں ایک ہی ہے، جس کو فعل مضارع بولتے، ایورسٹ ٹینس بولتے انگلش میں. تو علیما کا بھی پریزنٹ ٹینس یعلمو ہے، علما کا فیوچر ٹینس بھی پریزنٹ ٹینس بھی یعلمو ہے. تو یہاں مطلب یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سبھی جان، تاکہ اللہ تعالیٰ نشاندہی کر دے، سو دیٹ اللہ تعالیٰ میں مارک آؤٹ، نشاندہی سب کو بتا دے کہ کون ایمان لائے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم لوگوں میں سے وٹنسز لے، گواہ لے کہ صاحب یہ ہمارے ساتھ ایمان لائے تھے، یہ ایمان مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی، تو تاکہ تم لوگوں میں سے گواہ لیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرنے والے، نا انصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، پاک کر دیں، اور کافرین کو کاٹ دے، کافرین کو بالکل کاٹ دے. دیکھیے اب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، یہ ٹیسٹ چل رہا ہے. ہم نے زمین اور آسمان پیدا کیے تاکہ تمہارا امتحان لے. تم کو نطفہ امشاد سے پیدا کیا سورہ ملک تاکہ تم کو پیدا کیا. سورہ دہر ہم نے زندگی اور موت اور زندگی پیدا کی تم کو آزمائے. سورہ ہود 7ویں آیت ہم نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے تاکہ دیکھیں کہ تم میں ایسا عمل کون کرتا ہے. یہ زندگی امتحان ہے. اب یہ امتحان میں جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو فیل ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. اب یہ صحابہ کا امتحان چل رہا ہے، جان پہ کھیل گئے، شہید ہو گئے، مرنے کے ارادے سے نکل گئے، یہ ان کا امتحان تھا. ہمارا امتحان یہ کہ کوئی بکا بول رہا صاحب قسم کھا رہا ہوں میں بکا ہوں، بولے تو بڑی مشکل سے پرس میں نکال کے سب میں چھوٹا کوئن جو رہتا 54 58 کا وہ نکال کے دیتے. یہ ہمارا امتحان. ہاں کہ 100 کے نوٹاں بھرے ہوئے ہیں پیچھے کو، دے سکتے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر سب میں چھوٹا کوئن نکال کے دیتے. عام طور پہ تو بولتے اب کہاں بھائی جیب میں ہاتھ ڈالنا، پرس نکالنا. وہ شیطان بولتا ہے دیکھو کو مار دیں گے، چورستے پہ فقیرہ مانگ رہے، چورا آ کے پرس لے کے بھاگ جائیں گا انہیں. تو شیطان ایسا ورغلاتا ہے اس چیزوں میں. تو یہاں بھی امتحان ہو رہا ہے کہ جان پہ کھیل کے جو ہے اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو کے جو ہے اسلام کو بچائیں یہ لوگ. ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے. تو جیسا ایک حدیث ہے جس کی روایت مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں کا ایک ایسا دور ہے جہاں تم 1/10 بھی اگر چھوڑ دو اسلام کے احکامات پہ تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. لیکن ایک ایسی قوم آئے گی جو 1/10 بھی کر لے تو کامیاب ہو جائے گی. ریڈکشن سیل ہو رہا ہے. کہاں کا امتحان ہے صاحب؟ ہم ٹی وی پہ ہم اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے ہم نہیں تڑپ رہے ہیں، وہی چل رہا. وہ زیارت چہلم چوتھی وغیرہ نہیں کرنا چاہے کہ وہ غم کے موقع پہ بھی جو ہے ہنسی مذاق ٹھیک ٹھاٹا چل رہا. اور سیریس بات کیا ہو رہی، مرحوم کو خورما بہت پسند تھا اس واسطے کیا مزے کا بنا دیکھو بولے. یہ ہم لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے. وہ مر گئے ان کے نام پہ قرآن ختم کرا کے جو ہے ان کو اجر، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. زندگی میں کچھ کرنے نہیں دیے، کچھ کرے نہیں. اور اب جو ہے تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور کافروں کو جو لڑاتا تھا وہ کائے کے لیے؟ تاکہ ان کا امتحان لے، نشاندہی کر دے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، نشاندہی کر دے. اور پھر تاکہ گواہ لے کہ یہ جو مومن بچ گئے ہیں، جو شہید ہوئے، وہ بتا دے کہ یہ کافر تھے اور یہ مومن تھے. پھر مومن کو الگ کر دیں اور کافروں کو الگ کر دیں.